السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی نشست تفسیری سلسلے کی آخری کڑی ہے، یعنی 30ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی جو صورت ہے سورۃ النبا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ایک بہت بڑے شبہے کا جواب پیش کیا ہے۔ شبہہ یہ تھا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا تو مکہ کے کافرین شک کرنے لگے۔ آپ نے جب توحید کی دعوت دی، قیامت کا تذکرہ کیا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنانے لگے تو لوگوں نے آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی کہ کیا واقعی وہ قیامت جس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں سچ ہیں، اور یہ جو تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو پڑھ رہے ہیں، کیا واقعی یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، وہ دن بہت دور نہیں ہے، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قیامت واقعتاً واقع ہونے والی ہے یا کوئی یوں ہی یہ افسانہ بیان کیا جا رہا ہے، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے چند شواہد اور دلیلوں کو پیش کیا۔ کائنات کے اندر جو بڑی بڑی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی تھیں، ان ساری چیزوں میں سے آسمان و زمین اور اس کے اندر جو ڈھیر ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کو ہم پیدا کر سکتے ہیں تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا یہ ہمارے لیے کیا تعجب کی بات ہے، لیکن ایک دن متعین ہے، ایک وقت مقرر ہے کہ ہم تمہارے مطالبے کے حساب سے فوراً اس دن کو ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے اس کے لیے ایک دن کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی، پھر قیامت کو ہم واقع کریں گے۔ اور جب قیامت کا دن آ جائے گا تو مومنین اپنی نیکیوں کو دیکھ کر تو اس دن خوش ہوں گے، لیکن کافرین جب قیامت کے دن کا نظارہ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے اور اس کے ہولناکی کو دیکھ کر کے یہ تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم مٹی ہو گئے ہوتے، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسری صورت سورۃ النازعات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جب مومن اور کافر کی روح جو قبض کی جاتی ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کافر کی روح بڑی سختی کے ساتھ ہمارے فرشتے کھینچتے ہیں اور اس کے جسم میں گھس جایا کرتے ہیں اور زور دے کر کے ان کے روح کو ان کے جسموں سے جدا کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مومنین کی جو روحیں قبض کی جاتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ان کے جسموں سے الگ کر دیتا ہے اور اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، اور یہ بات بالکل یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈھیر ساری دلیلیں پیش کی ہیں۔ تیسری چیز خوف الہی کا فائدہ کہ ہم اگر اللہ سے ڈر جائیں تو کیا انعام ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اللہ کے حکم کے تابعدار بن کر زندگی گزارتے رہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ہم اور آپ اگر آج اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر شریعت کا تابعدار بن کر زندگی بسر کریں تو ہمارا ٹھکانہ ہمیشگی کا جنت ہے، جو نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے اور ڈھیر ساری نعمتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں، لہذا ہم اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد تیسری سورت
سورہ عبس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے متعلق ان سے گفت و شنید کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک مشہور نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہاں داخل ہوتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ، ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے کہ حالات کیسے ہیں اور ہمیں یہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ وہ جا کر کے دین سے متعلق کچھ باتیں پوچھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس طریقے سے آنا اور سوال کرنا ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، کیا آپ تیوری چڑھاتے ہیں اور منہ بسورتے ہیں اس وجہ سے کہ ایک نابینا شخص آپ کے پاس آیا دینی سوال کرنے کے لیے؟ کیا پتہ کہ وہ آپ سے پوچھ کر کے ہدایت حاصل کر لیتے۔ دوسری چیز جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن کی بے رخی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک اور خطرناک ہوگا کہ انسان اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اولاد سے بھاگیں گے اور کسی کو اپنے قریب دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن ہر ایک کی ایسی حالت اور کیفیت ہوگی کہ اس کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ ایسی حالت و کیفیت میں وہ انسان قیامت کے دن ہوں گے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، صرف اپنی فکر ہوگی۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے۔ شاعر کہتا ہے یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا عالم ہے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور سب اپنے فکر میں ہوں گے، دوسرے کا کوئی بھی کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کو تیار رکھیں، اچھے اعمال کے ذریعہ اس دن سے ملاقات کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اور آپ رسوائی سے بچ سکیں۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے۔ اس سورت میں بطور خاص قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان اپنی نگاہوں کے سامنے قیامت کا پورا منظر دیکھنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرے کہ ان صورتوں میں قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے، اور انسان اگر غور سے پڑھے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ قیامت کا پورا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس لیے ان صورتوں کی بھی ہم اور آپ تلاوت کریں۔ ان صورتوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور جب زندہ درگور کیے ہوئے بچوں سے سوال کیا جائے گا کہ آخر کس وجہ سے تمہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے ماں باپ نے قتل کر دیا، بچپن ہی میں تمہاری زندگی ختم کر دی، تم نے کیا قصور کیا تھا؟ تو ایسے بچوں سے سوال کیا جائے گا، اور جب اعمال کے صحیفے کھول دیے جائیں گے کہ انسان خود ہی اپنے اعمال کا نتیجہ پڑھ لے، اور وحشی جانوروں کو بھی اللہ رب العالمین اکٹھا کرے گا، آسمان کی کھال اتار لی جائے گی اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی۔ یہ سب قیامت کے دن کے مناظر ہیں، اور اس کے علاوہ اور ڈھیر ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے۔ اس سورت کے اندر بھی قیامت کے دن کی ہولناکی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المطففین ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ ویل اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے تو ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے ہیں۔
ہیں۔ لہٰذا یہ بہت بری عادت ہے، مسلمانوں کو اس عادت سے خاص کر بچنا چاہیے کہ اس سے آپ کما زیادہ نہیں سکتے ہیں، آپ کی برکت ختم ہو جائے گی، یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اس کے بعد فاجروں گناہگاروں کے انجام بد کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ابرار نیک لوگوں کے اعلیٰ مقام کا جنت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کا نقشہ کھینچا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا بالکل آسان حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا بالکل آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس شخص کا حساب لے لے، من حوسب عذب، کہ جس شخص کا حساب لے لے اسے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی ذہین فوراً پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، قرآن تو خود کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ قریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہاں آسان حساب سے مراد عرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کے سارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا دیکھ تمہاری یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، دنیا میں تو نے یہ غلطی کی، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، سارے اعمال کے رجسٹر کو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھیے تمہارے سارے اعمال بھی اچھے ہیں اور کالے کرتوت بھی ہیں، یہ تمہارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہوئے انہیں اپنی رحمت اور مغفرت کا پروانہ عطا کر دے تو اس شخص کے لیے یہی آسان حساب ہے۔ تو آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ ساری غلطیوں کو گنوائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جس بندے سے یہ پوچھ لے کہ تو نے کیوں ایسا کیا تھا، یہ غلطی تو نے کیوں کی تھی، تو پھر اس کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ کیوں کا جواب انسان دے ہی نہیں سکتا اس دن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے دلائل کو اس دنیا کے اندر بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، اس سورت کے اندر اصحاب الاخدود کا واقعہ موجود ہے۔ وہ واقعہ مختصراً یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے پاس کاہن اور جادوگر بھی تھا۔ کاہن جب بالکل بوڑھا ہو گیا اس نے کہا کہ ایک ذہین لڑکا لاؤ تاکہ میں اپنی کہانت اس کو سکھا دوں۔ ایک ذہین اور فتیل لڑکا لایا گیا اور وہ ڈیلی لڑکا سیکھنے کے لیے آتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب سے بھی ملاقات کرتا اور اس سے بھی کچھ سیکھا کرتا تھا۔ ایک دن کہا کہ آزماؤں دونوں میں سے کون حق پر ہے۔ آزمایا تو راہب کی بات صحیح نکلی اور اس بچے نے، اس لڑکے نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر ایک چرچا پورے علاقے کے اندر ہو گیا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی تھی۔ وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا تم ایمان لاؤ میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، اللہ تمہیں شفا دے دیں گے۔ کوڑھی، مریض اور دیگر بیماریوں سے لوگ شفا پا جاتے تھے ان کی دعا کی وجہ سے۔ جب بادشاہ تک یہ خبر پہنچی تو بہت پریشان ہوا اور بہت سے لوگوں کو بادشاہ نے قتل کرا دیا۔ اس بچے کے بارے میں یہ حکم جاری کیا کہ اس کو لے جا کر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ایسے حکم کی تعمیل کے لیے لوگ نکل پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے کو بچا لیا اور جو لوگ ان کو مارنے کے لیے گئے تھے ان سب کو اللہ نے برباد کر دیا۔ پھر بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ سمندر میں، بیچ سمندر میں لے جا کر اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کشتی الٹ دی، سارے لوگوں کو ڈبا دیا اور اس بچے کو بچا لیا۔ بالآخر اس لڑکے نے کہا بادشاہ سے کہ سنو، تم مجھے اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ لوگوں کا مجمع جمع کرو، اس بڑے مجمع میں مجھے کھڑا کر دو اور تم یہ کہہ کر کے مجھ پر تیر چلاؤ بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، تم یہ کہہ کر کے مجھ پر تیر چلاؤ میں مر جاؤں گا۔ کھلے عام بادشاہ نے ایسا ہی کیا، وہ بچہ مر گیا۔ لیکن جو بڑا مجمع تھا وہ سارے کے سارے لوگ اس بچے کے رب پر ایمان لے آتے ہیں اور ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اب بادشاہ اور بھی پریشان، وہ کہتے ہیں کہ خندق کھودی جائے، بڑے گڈھے کھود کر کے دہکتی ہوئی آگ کو اس میں تیار کیا جاتا ہے اور اس دہکتی آگ میں جتنے لوگ ایمان سے نہ پھرتے ہوں سب کو ڈال دیتے ہیں کہ جو بھی ایمان پر باقی رہیں گے آگ میں ان کو جلا دیا جائے گا۔ انہی میں ایک خاتون ہوتی ہے جن کے گود میں ایک ننھا سا بچہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا ٹھٹکتی ہے، بچہ گود سے بول اٹھتا ہے کہ ماں
تو فکر نہ کر، تو صبر کر، حق پر ہے تو، اور آگ میں چھلانگ لگا دے۔ وہ عورت بھی چھلانگ لگا دیتی ہے۔ تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکے نے ایمان کا اظہار کیا، اور اس ایک لڑکے کے ایمان کو دیکھ کر کے پورے جو بادشاہ کے درباری اور اس کے دور و قریب کے جو لوگ تھے سب ایمان لے آتے ہیں۔ تو اس واقعے کا تذکرہ اس پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے پر ہے کہ یہ بالکل برحق اور سچ بات ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ الاعلیٰ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کا بیان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ نصیحت آپ کرتے رہیں۔ یقیناً جو ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو یہ نصیحت سے ضرور فائدہ ملے گا، لیکن جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور وہ فائدہ حاصل نہیں کریں گے، اور اگر وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو یصلی النار الکبریٰ، تو وہ بہت بڑی جہنم کی آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اہل جنت کی نعمتوں کا اور اہل دوزخ کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے توحید باری تعالیٰ پر ڈھیر سارے دلیلوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا اور تنہا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ بے شک ہم کافروں کو عذاب علیم سے دوچار کرنے والے ہیں، آخرت میں ان کو عذاب دینے والے ہیں، عذاب سے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے ان کو اس زمین ہی پر عذاب سے دوچار کیا، آخرت میں تو عذاب دیں گے ہی، لیکن دنیا ہی میں ہم نے ان پر عذاب نازل کی۔ اور چند قوموں اور چند لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد انسان کی فطرت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ جب اس کو اچھائی ملتی ہے، اللہ نعمت سے نوازتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے میری تکریم کی ہے، مجھے عزت دی ہے۔ لیکن جب انسان کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے تو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے اور فوراً یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ نے میری تذلیل کی، میری توہین کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حالات کا یہ نشیب و فریز یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اگر ہمارے حالات بدلتے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے چند عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی کہ جس سے وہ کائنات کا نظارہ کرتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر آنکھیں نہ ہو انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا کیے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ زبان دیا ہے جس سے ہم ما فی الضمیر کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دل کی باتوں کو زبان سے ادا کرتے ہیں، اپنے احساسات جذبات کو الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو زبان تو دی ہے لیکن قوت گویائی سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا جسم تو دیا ہے لیکن آنکھ کی بینائی سے محروم ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد سورۃ الشمس ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس انسان نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے کردار کو سنوار لیا، اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا تو وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ اللیل کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسان تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اچھائی کے راستے کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے، لیکن جو گناہ اور نافرمانی کی راہوں پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے چلا جاتا
جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے اس انسان کو جہنم میں لے جا کر کے داخل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورت کا نزول اس وقت ہوا کہ ایک مرتبہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 دنوں تک بیمار رہے۔ اپنے گھر ہی کے اندر آپ نے قیام فرمایا تو ایک عورت جو ابو لہب کی بیوی تھی جمیل، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ جو شیطان تمہارے پاس آتا تھا شاید اس شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے کہ 2-3 دنوں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کو نازل فرمایا کہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ آپ ہمارے محبوب بندوں میں سے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، ہم نے آپ کو بالکل نہیں چھوڑا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشرح ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عظیم بات یہ بیان فرمائی ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو ہم یاد رکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو یہ یقین اور ایمان رکھیں کہ مشکل اور پریشانیوں کے یہ بادل ہمیشہ نہیں رہتے، یہ بادل چھٹ جایا کرتے ہیں، خوشیوں کی گھڑی بھی آتی ہے۔ اس لیے جب مصیبت آئے تو صبر کے دامن کو تھامے رہیں اور اس مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ غم کے بادل چھٹ جائیں گے، یہ غم و آلام ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ التین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کہا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین رکھی ہے۔ اللہ کی ہم ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ نے سب سے بہتر انداز میں ہمیں پیدا کیا ہے، لہذا سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہم بننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کو پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تنہائی کو ڈال دیا، آپ تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے، کئی دنوں تک وہاں قیام فرماتے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اس کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے پہلی وحی نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور 5 آیتیں سورۃ العلق کی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے لیے چن لیا کہ آپ ہمارے آخری پیغمبر بننے والے ہیں۔ تو اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سورت کو رکھا ہے جو سب سے پہلے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا تھا۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ اس کی عظمت کا کیا حال ہے، وہ اتنی عظیم رات ہے کہ 1000 مہینوں سے وہ ایک رات ہی بہتر ہے، اور اس رات اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، اور یہ رات سراپا سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر نماز فرض کی ہے اس کی پابندی کریں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، کہ یہی سیدھا دین ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا ہے، اور پھر اس میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ انسان کے اعمال کا پائی کا ہم حساب اس کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ پائے گا، اگر ذرہ برابر بھی گناہ کا کام کیا ہوگا تو اس کی سزا پائے گا۔ یہ انصاف کا دن ہوگا کیونکہ اللہ انصاف کے ترازو کو قیامت کے دن قائم کریں گے، لہذا ہم اچھے اعمال کے ذریعہ اس دن کا استقبال کریں۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے اجاگر کیا ہے۔ سورۃ القاریہ، اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا ہے، اور ایک اہم بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اس دن انسان کے عمل
عمل کے حساب سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جس کے عمل کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور جس کے عمل کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے تو وہ انسان حاویہ میں جانے والے ہیں۔ اور وہ حاویہ ہے کیا؟ نار حامیہ، وہ گرم آگ ہے اور دہکتی ہوئی انگارے ہیں، تو اس آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کو کثرت مال کی چاہت نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبر کی آغوش میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو کثرت مال کی چاہت نے اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ یہ انسان کا آج عالم ہے کہ وہ دنیا 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 اور حصول دنیا کے چکر میں اس قدر پاگل ہے، اس قدر فریفتہ ہے کہ مقصد زندگی کو بھلا بیٹھا ہے اور اپنی پوری آخرت کو داؤ پر لگا کر دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ اس کی یہی حالت ہوتی ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ انسان آخری وقت تک بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے مال جمع کروں، دولت جمع کروں، خزانے بناؤں اور ان کے لیے اچھے سے اچھے سامان خرید دوں، اسی چکر میں رہتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں اور اس دنیا کی دھوکے میں اپنے آپ کو ہرگز نہ آنے دیں۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے یہ کہا ہے کہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ پھر 4 لوگوں کو مستثنا کیا، 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو اس خسارے سے اور گھاٹے سے محفوظ ہونے والے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جو ایمان میں کامل ہے، عمل میں پختہ ہے، اور وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی حق پر قائم ہیں اور لوگوں کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حق پر اگر آپ ہیں تو مشکلات کا آنا طے ہے، مصیبتوں کا آنا یقینی ہے۔ اب مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے نازک حالات میں صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھے کہ پایہ ثبات میں کبھی لغزش تک بھی نہ آنے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 4 صفتوں سے جو متصف ہو جائے وہ قیامت کے دن خسارے سے محفوظ ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو دوسروں کی عیب ٹٹولتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کیا کرتے ہیں، مال کو سینت سینت کر جمع کر کے رکھتے ہیں لیکن غریبوں اور مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ مال ہمیں ہمیشگی کی زندگی عطا کر دے گی، ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہیں، جلنے والی آگ میں وہ انسان جلنے والے ہیں۔ اس لیے دولت کو جمع کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کی دولت کو لٹائیں، مال بھی کم نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بربادی سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا قصہ ذکر کیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ابرہہ یمن سے اپنے لاؤ لشکر سمیت ہاتھیوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کو گرانے آ رہا تھا، اور یمن میں کعبہ کا اسٹیچو بنایا ہوا تھا، کعبہ بنایا ہوا تھا۔ وہ جب راستے میں آنے لگے لاؤ لشکر سمیت تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے کنکروں کو گرا کر کے ان کو راستے ہی میں تباہ و برباد کر دیا، اور وہ سب کے سب کھائے ہوئے بھوسے کے مانند بن گئے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے، تو یہ اس واقعے کا تذکرہ سورۃ الفیل کے اندر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ قریش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں پر جو انعام کیا تھا اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ قریش کے لوگ سال بھر میں 2 مرتبہ باہر تجارت کے غرض سے جایا کرتے تھے۔ گرمی کے دنوں میں وہ شام جایا کرتے تھے کیونکہ وہ علاقہ سرد تھا، اور سردی کے دنوں میں وہ یمن جایا کرتے تھے کیونکہ وہ علاقہ گرم تھا۔ تو یہ تجارت کے لیے سال میں 2 مرتبہ نکلا کرتے تھے۔ یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے، خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، اس لیے کہیں بھی کوئی بھی کبھی بھی ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، بڑے احترام کے ساتھ ان سے باتیں کرتے اور ان کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ خانی نہیں کیا کرتا تھا خانہ کعبہ کے احترام کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الماعون ہے، اس سورت میں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو نماز میں سستی برتتے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون،
یراؤن کہ بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت برتتے ہیں، اور ایسے نمازی ہیں کہ اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا اس کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ اب اگر وہ شخص جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہو اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر کی بشارت سنائی ہے اور حوض کوثر عنایت کرنے کی بات کی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سورۃ الکافرون پڑھ کر کے سو گے تو تمہاری موت شرک پر نہیں توحید پر ہوگی، یعنی شرک سے بری قرار پاؤ گے، اللہ تعالیٰ توحید کی حالت میں تمہاری موت دیں گے۔ اس لیے سونے سے پہلے سورۃ الکافرون کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ مکہ والے یہ کہا کرتے تھے کافرین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، دونوں اس طریقے سے صلح کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہی ہم تمہارے معبود کی عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی تم ہماری معبود کی عبادت کرنے والے ہو، اس لیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میرے حبیب جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ مشن پورا ہو چکا ہے، وہ کام پایۂ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، ہم نے جس دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو بھیجا تھا مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ جوق در جوق دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کے مشن میں آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس لیے اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے اور اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ تبت ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ابو لہب کی اور اس کی بیوی کی تباہی و بربادی کا اعلان کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور لوگوں کو بلانے لگے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں یہ خبر دوں کہ اس وادی میں ایک بڑا سا لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم مانو گے؟ کہا کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ کہتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو، پھر میں تم کو ڈرانے والا بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بدبخت نے بددعا کی، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئی اور پوری صورت اس کی تباہی اور بربادی میں اللہ رب العزت نے نازل کر دی اور اس کی تباہی اور بربادی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، اس کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب اس سورت کے 3 مرتبہ تلاوت کرنے کی وجہ سے وہ انسان حاصل کر لے گا۔ ایسے ہی اس سورت کی محبت انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں اس سورت سے خصوصی طور پر محبت ہے کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی، اس لیے اس سورت کو یاد کر کے کثرت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، ان دونوں سورتوں کی بھی احادیث کے اندر بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، خاص کر کے جب نظر بد وغیرہ لگ جائے تو خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، ان سورتوں کے ذریعہ دم کریں کہ آپ کے مریض کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ افاقہ ہوگا۔ آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، ان
صورتوں کو کثرت کے ساتھ اپنے مریضوں پر دم کریں۔ آپ کے مریض دواؤں سے جتنی جلدی شفا نہیں پائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے ذریعہ آپ دم کریں تو آپ کے مریض اس سے زیادہ افاقہ اور جلدی افاقہ پا جائیں گے۔ لہذا یہ اور اس کے علاوہ اور ڈھیر ساری باتیں اس پارے کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ قرآن کریم کے 30 پاروں کی منتخب آیات کا مختصر خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو صحیح باتیں ہم نے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں ہماری زبانوں سے غلط نکل چکی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور اللہ رب العالمین اس دنیا اور آخرت میں ہم سب کو خیر اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔